اور میں آپ کو ایک تاریخ اور سیرت محمدی کی بات بتانا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام کے انقلاب کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ دو طبقے تھے، ایک غریب لوگ اور ایک نوجوان۔ غریب اور نوجوان، غریبوں میں بلال حبشی جیسے تھے اور بعد میں آنے والے سلمان فارسی جیسے تھے۔ وہ غریب لوگ جن کے تن پہ پورا کپڑا نہ ہوتا اور جنہیں زمین پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ کر آگ میں تپائے ہوئے پتھر ان کے جسموں پہ رکھے جاتے، درختوں سے باندھ کر کوڑوں سے ان کے جسموں پر ضربے دے دے کر خون بہایا جاتا۔ نہ ان کے پاس روٹی تھی، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، نہ روزگار تھا، نہ انصاف تھا، نہ حفاظت تھی، نہ دولت تھی، نہ طاقت تھی۔ ان غریبوں مظلوموں کے پاس کچھ نہ تھا۔ جوان بچے گھروں سے نکلتے، اپنے ماں باپ سے ڈر کر رات کے اندھیرے میں مصطفیٰ کو سلام کرنے آتے تھے۔ جوان حضور سے عشق کرتے تھے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب کی جد و جہد کی۔ جب مسلمان کمزور مسلمانوں پر حالات بہت سخت ہو گئے، آپ نے فرمایا حبشہ ہجرت کر جاؤ تاکہ ان کی زندگیاں سلامت رہیں۔ 84 لوگوں کو حبشہ بھیج دیا۔ آپ اندازہ کریں اگر طاقتور طبقے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو تاجدار کائنات اپنے غریب کمزور مسلمانوں کو نجاشی کی عیسائی مسیحی سرزمین حبشہ ہجرت کرنے کے لیے کبھی نہ بھیجتے۔ ان کی حفاظت نہ تھی۔ یاد رکھو، غریب کو کبھی نظام نے حفاظت نہیں دی۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، کمزور کو ظالموں کے نظام نے کبھی حفاظت نہیں دی۔ غریبوں، اپنی حفاظت کے لیے تمہیں خود اٹھنا ہوگا۔ جوانوں، محروموں، محنت کشوں، مزدوروں، میری بیٹیوں بہنوں، تمہیں خود اٹھنا ہوگا۔ اپنا حق چھین کے خود لینا ہوگا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ تلواروں کے سائے میں آقا علیہ السلام کو گھیر لیا گیا اور حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، اگر مکہ کی ریاست کے اور مکہ کے معاشرے کے طاقتور لوگ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے تو حضور مکہ چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کا شہر چھوڑ کر یثرب ہجرت کیوں کرتے؟ اگر دولت مند لوگ حضور کے ساتھ ہوتے تو مسلمانوں کو یہی حفاظت مل جاتی۔ آپ نے دیکھا، طاقت ایک طرف، دولت ایک طرف، سیاست اور قیادت ایک طرف، یہ سب باطل کی طرف ہو گئے اور تاجدار کائنات کے ساتھ صرف یا غلام تھے یا غریب تھے یا جوان تھے۔ میں آپ کو یہ فلسفہ انقلاب کا سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس دور کو دیکھ لیں، میں نے قرآنی تاریخ سے 3 مثالیں دی۔ آپ انقلاب روس کو پڑھ لیں، وہاں بھی شہنشاہیت اور طاقت اور دولت ایک طرف تھی اور روس کے غریب عوام ایک طرف تھے۔ آپ انقلاب فرانس کی تاریخ پڑھ لیں، بادشاہت، دولت اور سیاست ایک طرف تھی، طاقت ایک طرف تھی، کمزور، مجبور اور غریب ایک طرف تھے۔ اب چائنا کے انقلاب کو دیکھ لیں، ہمیشہ سیاست، حکومت، دولت، طاقت، ہمیشہ یہ سب طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور غریبوں کی حقوق کی آواز بلند کرنے والا اس پورے معاشرے میں تنہا ہوتا ہے، مگر وہ تنہا رب اسے نہیں رہنے دیتا۔ لاکھوں کروڑوں آرام غریب لوگ، مزدور، جوان اس کی طاقت بن جاتے ہیں اور جوان اور غریب ایک ایسا سیلاب لاتے ہیں کہ حکومت، سیاست، طاقت سب بہ جاتی ہے۔